ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. میرے محترم معزز سامعین اور ماؤں اور بہنوں، یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ اسلامی لحاظ سے، اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے سال کا پہلا مہینہ ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ محرم الحرام کو اللہ رب العزت نے حرمت والا مہینہ بھی کہا. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ کہا. اربعۃ حرم، اس کے اندر محرم الحرام مہینہ بھی آتا ہے. میرے سامنے آج ہم محرم الحرام کو تقریباً عموماً ہمارے نقش و نگار کے اندر، ہمارے دماغ کی گہرائیوں کے اندر صرف اور صرف اس مہینے کو اگر ہم جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، تو وہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے. حالانکہ میرے سامنے وہ بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن اس مہینے کو اللہ رب العزت کی ذات نے پہلے سے ہی حرمت والا مہینہ کہا. دوسرے نمبر پہ بلکہ ایک حدیث میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں. افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. اللہ رب العزت کہا سب سے افضل روزے محرم الحرام کے ہیں، اور یہاں تک کہا گیا ہے اللہ نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا. اب ہم میں سے کوئی یہ سوچے گا کہ رمضان وہ تو بہت عزت والا مہینہ ہے، بہت بابرکت والا مہینہ ہے، تو اس سے تو فضیلت والا یہ نہیں ہے. میرے سامنے اس کی فضیلت، اس کی حرمت امت کے ساتھ جڑی، اس کے اندر لوگوں کے لیے بھلائی ہے. لیکن اس مہینے کو اللہ نے اپنا مہینہ کہا. اس کی عزت اور احترام اپنی جگہ، لیکن اس کی عزت اور احترام اپنی جگہ. اس کے علاوہ میرے سامنے تاریخ کے حوالے سے بہت سارے واقعات محرم الحرام کے ساتھ، بلکہ 10 محرم کے دن کو عاشورہ کے دن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. لیکن میرا یہ موضوع نہیں ہے، صرف میں آپ کو بتانے کے لیے اپنی بات کو آگے لے کر چلتا ہوں. بلکہ بخاری اور مسلم کے اندر بھی حدیثیں موجود ہیں کہ 10 محرم الحرام کا 10 محرم کو اس تاریخ کو روزہ فرض تھا. رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے اس دن کا روزہ محرم الحرام 10 محرم الحرام کا روزہ فرض تھا. اس کے بعد یہ منسوخ ہوا، اور پھر یہ حدیث آپ حضرات کو علم ہوگا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ 9 کا ساتھ ملا لے یا پھر 11 کا بھی ساتھ ملا لے. تو یہود و نصارہ بھی اس کے بارے میں اس کی دین کی عزت اور احترام کرتے ہیں بہت زیادہ. لیکن میرے سامنے میں آپ حضرات کا ایک اور طرف دماغ کا رخ کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے
کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی 10 محرم الحرام کے دن، اس دن ہمیں چاہیے، اس قوم کو چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس کی شہادت سے، ان کی شہادت سے وہ اپنا ایک روح متعین کرتے، اپنے اندر ایک جہاد کا جذبہ، ہمارے اندر ایمانی غیرت بلند ہوتی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تو نظر آتی ہے، ہمیں ان کی شہادت تو نظر آتی ہے، لیکن اس شہادت کے پیچھے جو مقصد تھا ان کا، جو قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے وہ چھوڑ کر گئے، اس مقصد کو ہم بھول چکے. اس مقصد کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، بلکہ ہم کس طرف چل پڑے ہیں. ہم نے 10 محرم الحرام کو، بلکہ پورے مہینے کو ہم نے 100 کا مہینہ قرار دے دیا. ہم اس میں کوئی شادی اور کوئی کسی قسم خوشی کا کوئی فنکشن ہم اس میں اٹینڈ نہیں کرتے. کیوں میرے سامنے؟ میرا یہ آپ حضرات سے سوال ہے، تو کیا ربیع الاول کے مہینہ اس کو بھی 100 کا مہینہ قرار دے دیں؟ کیوں اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے؟ کیا اس سے بڑا کوئی غم ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے سامنے آج ہم اسلام کے مطابق نہیں چلتے، بلکہ اسلام کو ہم نے اپنے مفاد کی خاطر، اپنے رسم و رواج کے مطابق ہم نے کر لیا. چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اسلام کے مطابق چلتے، لیکن افسوس آج ہم نے اسلام کو اپنے مطابق کر لیا. چاہیے تو یہ تھا کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ امت ان کے مقصد کو لے کر چلتی اور دین اسلام کو پوری دنیا کے اندر غالب کرتی. ان کی شہادت کو ہم ایک سبق لیتے. کیوں میرے سامنے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں ہمیں ہمارے اندر شہادت کا رتبہ نہ بیدار ہو جائے. بات بہت قابل غور ہے کہ ہم نے اس امت کے اندر سے شہادت کا رتبہ بھی تو ختم کرنا تھا. جو شہادت والا رتبہ اللہ نے کم از کم قرآن کے اندر 400 آیات کے بارے میں، جہاد کے بارے میں کہا، شہادت کے بارے میں کہا، لیکن افسوس آج امت اس طرف دیکھتی ہی نہیں، بلکہ دیکھنا گوارا ہی نہیں کرتی. تو میرے سامنے اس کی تمہید اور بھی بہت لمبی باتیں جا سکتی ہے، لیکن میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم اگر جانتے ہیں تو کسی صحابی نے جن کا نام ابو ذر ہے، وہ فرماتے ہیں قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، کہ کون سا عمل افضل ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بھی سن. تو میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال الایمان باللہ، سب سے پہلے اللہ پر ایمان، دوسرا بات جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر جہاد. تو میرے سامنے یہ بخاری کی حدیث تھی، لیکن اس سے آگے چلیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کیا کہا؟ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے حالانکہ وہ تمہارے اوپر ناگوار گزرتا ہے. میرے سامنے ذرا غور تو کریں. اللہ رب العزت کی ذات نے ہماری عادات کو ہمارے اوپر واضح کر دیا کہ تمہارے اوپر جہاد فرض ہے، لیکن تمہیں یہ بہت ناگوار گزرتا ہے. تو کیا آج ہمارے اوپر ناگوار نہیں گزرتا؟ کیا ہم بات کرتے ہیں جہاد کی گھر کے اندر؟
تو میرے سامنے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی کوہان کی چوٹی کی طرح قرار دے دیا، بلکہ یہ بھی کہا کہ جہاد منافق کے لیے بہت بھاری ہے۔ میرے سامنے قرآن کی اور اگر ہم مطالعہ کریں، قرآن کے اوپر اور غور کریں تو ہمیں ایک جگہ یہ بھی نظر آئے گا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ اکبر۔ میرے سامنے اس آیت کے اندر اللہ رب العزت کیا ایک سودا کر رہا ہے، ہماری جانوں کے بدلے، ہمارے مالوں کے بدلے ایک سودا کر رہا ہے۔ وہ سودا کیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔ کیا میرے بندو، ایمان لانے کے بعد اپنی جان اور مال مجھے دے دو، جنت میں تمہیں دے دوں۔ کس طرح؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، میرے راستے کے اندر جہاد کے لیے نکلو، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، یا تم مارے جاؤ یا اگلے کو مار دو، وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ، اور یہ بات قرآن کے اندر بھی، فی التوراۃ والانجیل، انجیل کے اندر بھی، اور بالقرآن، قرآن کے اندر بھی، اور یہ لوگ سچے ہیں۔ کیا آج ہم نے کبھی غور کیا کہ اگر ہمیں جنت چاہیے تو اللہ تو ہمیں اس طریقے سے ہمارے ساتھ سودا کر رہا ہے، ہمارے جانوں اور مالوں کے ذریعے، لیکن افسوس آج ہم کسی اور ہی طرف چل پڑے۔ میرے سامنے آج اگر ہم ان ذلت کی اتھاہ گہرائیوں کے اندر ہم گرتے چلے جا رہے ہیں، اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے اس حکم کو ہم نے پسند کچھ ڈال دیا۔ یہ بات میں نے پہلے بھی کہی، چاہیے تو یہ تھا اس 10 محرم کو، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو ہم اپنے لیے سبق لیتے اور اس سے ہم آنے والی انسانیت کے لیے ایک سبق کے طور پر چلتے، اور شہادت کو ہم جس طریقے سے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے گلے سے لگایا، اسی طریقے سے ہمارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہوگا۔ لیکن افسوس، تو میرے سامنے صرف یہی نہیں بلکہ اگر ہم اور حدیث کا مطالعہ کریں تو ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاہدوا المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، کہ مشرکوں کے خلاف اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے اور اپنے زبانوں کے ذریعے جہاد کرو۔ تو کیا میرے سامنے آج ہم کسی سے بات کرتے ہیں سوائے اپنے مفاد کے؟ جس کے ساتھ ہمارا مفاد نہیں، ہم اس کے ساتھ قطعاً بات نہیں کریں گے، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو۔ تو میرے سامنے ایک اور حدیث میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر ہمیں جنت کا دروازے تک پہنچنا ہے، جنت کے دروازے تک پہنچنا ہے، تو جنت کا دروازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تک پہنچنے کے لیے کون سا راستہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ابواب الجنہ، اگر تم جنت کے دروازے تک پہنچنا چاہتے ہو تو اس کا راستہ کیا ہے؟ تحت ظلال السیوف، بے شک جنت کے دروازے تلواروں کے سائے کے نیچے۔ تو میرے سامنے اس سے اور آگے چلے، ایک اور حدیث جو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، لوگوں میں سے افضل انسان کون ہے؟ لوگوں میں سے افضل انسان کون ہے؟ رتبے میں، مرتبے میں، مقام میں ہم میں سے کون افضل ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیں۔
آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رجل یجاہد بنفسہ و مالہ فی سبیل اللہ، وہ مومن جو اپنی جان سے مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ تو میرے سامنے آج اگر ہم غور کر لیں اپنے اوپر، اگر ہم غور کریں تو ہم افضل ہیں؟ کیا آج ہم نے کبھی جہاد کے بارے میں سوچا، پڑھا، غور کیا؟ تو میرے سامنے ایک اور حدیث نام حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج ہمارے اوپر یہ جو پریشانی ہے، غمی کا عالم ہے، یہ ایک طریقے سے ختم ہو سکتا ہے۔ وہ طریقہ میں اپنا نہیں بتا رہا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا وہ آپ حضرات کے سامنے رکھنے لگا۔ تو میرے سامنے وہ طریقہ کیا ہے؟ حاکم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاہدوا فی سبیل اللہ فإن الجہاد فی سبیل اللہ تبارک و تعالی باب من الابواب الجنہ ينجي اللہ به من الهم والغم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، بے شک اللہ کے راستے میں جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہارے غموں کو، پریشانیوں کو دور کرے گا۔ تو میرے سامنے اگر کوئی شہید ہوتا ہے، اس کی فضیلت کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، ذرا اس کے اوپر بھی غور کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو مسلم شریف کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کی ذات قرض کے علاوہ شہید کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کے راستے کے اندر شہید ہوتا ہے تو قرض کے علاوہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو میرے سامنے یہاں بھی ایک بات میں رک کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہم نے کبھی غور کیا ہمارے اوپر قرض کتنا ہو چکا ہے؟ کبھی ہمارا دھیان اس طرف گیا؟ کیا کبھی ہم نے ہمارے پاس جو آنے والے حکومت کے بڑے عہدیدار جو اگر ہمارے پاس آ جائیں، ہمیں سلفیوں سے اگر فرصت مل جائے تو ہم ان سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر 1 ارب کے برابر قرضہ ہونے والا ہے؟ ارب نہیں، 1 ارب کے برابر ہمارے اوپر قرضہ ہونے والا ہے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا؟ کیا اگر ہم نے کسی مفتی سے مشورہ کیا کہ بھائی ہم نے مرنا ہے اور قرضہ یہ ہمارے اوپر ہے، کیا کبھی حکمران نے یہ بات کہی کہ میں نے قرضہ لیا اور میں نے دینا ہے؟ وہ سر عام یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی عوام کے لیے قرضہ لیتے ہیں۔ تو کیا کبھی عوام نے اس بات پہ غور کیا ہے کہ یہ جو ہمارے نام سے ہمارے اوپر قرضہ لے رہے ہیں، کیا ہم نے مرنے کے بعد اس سے ہمارے سے بھی پوچھ ہوگی کہ نہیں؟ تو میرے سامنے یہ میں سوال آپ حضرات کے سامنے چھوڑ رہا ہوں، کوئی فتویٰ نہیں دے رہا۔ آپ حضرات اس چیز کے اوپر غور کر لیجیے، مسئلہ پوچھ لیجیے۔ تو میرے سامنے یہ میرا موضوع نہیں۔ تو میرے سامنے اس کے علاوہ اللہ رب العزت کے ہاں شہید کو کتنی فضیلت دی جاتی ہے، شہید کے کتنے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، شہید کو کیا پروٹوکول ملتا ہے۔ تو میرے سامنے آپ حضرات کے سامنے قرآن کی آیت رکھتا ہوں، خود ہی غور کر لیجیے۔ اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ کہ میرے بندو شہید کو تم مردہ بھی نہ کہو، شہید کو تم مردہ بھی نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس چیز کے گمان نہیں، تم نہیں جانتے۔
تو میرے سامنے ایک اور جگہ اللہ رب العزت کی ذات شہید کی فضیلت بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. بلکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ زندہ بھی ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. تو میرے سامنے ذرا غور کریں تو جو زندہ بھی ہو اس کو رزق بھی دیا جاتا ہو تو اس کے نام پہ ماتم کیسے, اس کے نام پہ نوحے کیسے, اس کے نام پہ اپنا سر پیٹنا کیسا. تو میرے سامنے ان چیزوں سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا. اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ آپ رونا دھونا شروع کر دیں, خوشی ہو تو وہ منانے شروع کر دیں, غمی آئے تو غم میں چلے جائیں. تو میرے سامنے یہ زندگی کا ایک حصہ ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے تمہیں زندگی اور موت اس لیے دی ہے کہ تمہارے اعمال دیکھ سکیں. تو میرے سامنے ایک اور شہید کے بارے میں جو فضیلت بیان کی گئی, مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. جنت کے اندر جانے کے بعد کوئی شخص, کوئی انسان, کوئی جن یہ بات نہیں کہے گا کہ مجھے واپس دنیا کے اندر بھیجا جائے, سوائے کہ شہید کہے گا کہ یا اللہ مجھے دوبارہ جنت دنیا کے اندر بھیج دیے, میں لڑوں اور پھر تیرے راستے کے اندر شہید کر دیا جاؤں اور پھر تیرے پاس آؤں. تو میرے سامنے شہادت کی تمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی نہیں کہی, بلکہ یہ حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, میں چاہتا ہوں اللہ کے راستے کے اندر قتل کر دیا جاؤں. ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ. پھر شہید کر دیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں. تو میرے سامنے ذرا غور تو کریں, کیا کبھی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اوپر غور کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات تین دفعہ کہہ رہے ہیں. تو میرے سامنے اور اس سے اگر ہم آگے چلیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں شہادت کے بارے کے اندر, اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک, اے اللہ مجھے اپنے راہ میں شہادت عطا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب زخم آیا شہادت سے چند لمحے پہلے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ جاری تھے فَذُقْتُ وَرَبِّكَ الْكَعْبَةَ, کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں. تو میرے سامنے ایک بات میں نے شروع کے اندر بھی کہی تھی کہ اگر ہم محرم الحرام کے اس دن کی فضیلت اور بھی بہت زیادہ ہے تو میں نے شروع کے اندر مختصر سی آپ حضرات کے سامنے رکھی, لیکن اگر ہم اس کی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہی لیں تو لیکن وہ شہادت ہمیں سبق کیا دیتی ہے, اس سے ہمیں سیکھنا کیا تھا, اس کے بارے میں ہم نے کبھی نہیں سوچا. ہم نے اس کو صرف ایک غم کا دن بنا لیا, بلکہ اس پورے مہینے کو غم کا دن بنا لیا. اور میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات پہلے رکھی تھی کہ اگر ہم غم کے دنوں کے اندر پڑ جائیں تو ربیع الاول تھوڑے غم کا مہینہ ہے. کیا اس دن کو چھوٹی غمی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے اور ذو الحج کے مہینے کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور پھر ذو الحج کے آخر کے اندر محرم کے شروع کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس دنیا سے گئے. تو میرے سامنے پھر ہم کون سے مہینے کو دیکھیں گے کہ جس کے اندر شہادت ہمیں نظر نہیں آئے گی, بلکہ شوال کے اندر سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کی بھی شہادت ہوئی. تو میرے سامنے اس کے علاوہ شہید کے اللہ رب العزت کی ذات نے بہت زیادہ فضیلتیں عطا کی, بلکہ ایک یہ بھی حدیث کے اندر یہ بھی فضیلت دی گئی
کہ جب شہید کو شہید کر دیا جاتا ہے، وہ شہادت کو اپناتا ہے، سب سے پہلے اس کے گناہ معاف کر کے اس کو جنت کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے لیے قبر کے عذاب سے اسے محفوظ کر دیا جاتا ہے، اور جس دن روز محشر کا دن ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، اس دن اس کے لیے تمام قسم کی مصیبتوں سے اسے نجات دے دی جائے گی، اور پھر اسے ایک تاج پہنایا جائے گا جو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہوگا، اور پھر اس کے علاوہ اسے یہ بھی شرف دیا جائے گا کہ وہ 70 اپنے رشتہ داروں کو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کو جنت الفردوس کے اندر بلکہ جنت میں لے کر جائے گا۔ تو میرے سامنے اس کے علاوہ باتیں تو اور بہت ہیں، بلکہ ایک اور حدیث آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم میں سے اگر کوئی یہ چاہتا ہے، اس بات کے اوپر قابل غور کرنا چاہتا ہے کہ کیا اس مہینے کے اندر ماتم کرنا، رونا پیٹنا ٹھیک ہے، تو میرے سامنے ان حضرات کے سامنے بخاری شریف کی حدیث رکھتا ہوں، وہ اس سے خود ہی اندازہ لگا لیں کہ یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اور ایک صحابیہ جن کا نام ام حارثہ بنت سراقہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بیٹے حارثہ کے متعلق آپ کیا بتائیں گے کہ جو بدر کے دن نامعلوم تیر کی وجہ سے شہید ہو گئے، اگر وہ جنت میں ہے تو میں خوشی خوشی گھر واپس چلی جاؤں، اگر وہ جنت میں نہیں ہے تو میں یہاں پہ روؤں، پیٹوں، واویلا کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ام حارثہ انہا جنان فی الجنہ وان ابن اصحاب الفردوس الاعلی، کیا ام حارثہ جنت میں کئی جنتے ہیں، اللہ نے تیرے بیٹے کو جنت الفردوس عطا۔ تو میرے سامنے ہم بات کریں حسین کی، کون حسین جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر، اور جو حسین سے محبت کرے تو ان سے محبت کرو۔ میرے سامنے حسین کی اگر ان کے مرتبہ اور مقام کو بیان کرنا شروع کر دیں تو سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ کون حسین؟ وہ حسین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر کے اوپر خطبہ دے رہے ہیں، مسجد نبوی کے اندر سامنے حضرت حسین، حسن اور حسین دو پھول آقا علیہ السلام کے سامنے لڑکھڑاتے ہوئے آتے ہیں، تو صحابہ کو حکم نہیں دیا بلکہ خود نیچے اترے اور جا کر ان کو وہاں سے لیا اور پھر اپنی گود کے اندر بٹھایا اور دوبارہ خطبہ شروع کر دیا۔ کون حسین؟ میرے سامنے وہ حسین جو کندھے کے اوپر بیٹھ جائیں، پیٹھ کے اوپر بیٹھ جائیں اور آقا علیہ السلام اپنے سجدے کو لمبا کر دیں۔ تو میرے سامنے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جس مقصد کے لیے شہادت دی اس مقصد کو ہم بھول چکے ہیں۔ ہمیں اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے کہ آج باطل کے سامنے کھڑے ہوں۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ بیعت کر لیتے، وہ درمیانی راستہ نکالتے تو یقیناً نکل آنا تھا، لیکن انہوں نے ظالم کے سامنے، وقت کے ظالم کے سامنے کھڑے ہوئے۔ تو میرے سامنے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے، وہ سبق ہمیں لینے کی کوشش چاہیے، اس سبق کو، اس مقصد کو ہمیں آج زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں ایک شعر کے اوپر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ تو میرے سامنے وہ شعر کیا ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، کہہ دو غم حسین منانے والوں سے
مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتا. ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، یوں سر عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے. روئے وہ جو منکر ہیں شہادت حسین سے، روئے وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں. واقع دعوانا الحمدللہ.